واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر حکم فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو، اور رشتے کو آپس میں جوڑو، توڑو نہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر کے تناظر کے اندر لکھتے ہیں کہ جو شخص رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑتا ہے، اور جو شخص رشتے کو توڑتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو توڑ دیتا ہے۔ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے حضور لجپال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رحمان ہے، اور اللہ نے رحم کو، رشتہ داری کو رحمان کے مادہ سے نکال کے اپنے عرش کی چھت کے نیچے لٹکا دیا، اور عرش کی چھت کے ساتھ لٹکتی ہوئی جو رحم ہے، رشتہ داری ہے، وہ اللہ سے گزارش کرتی ہے، مالک جو مجھے جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ، جو مجھے توڑے اسے اپنی رحمت سے توڑ دے۔ تو اسی لیے جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو، اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو، اس کو قلبی طمانینت اور سکون نصیب ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، کمزور رشتہ داروں کو عطا کرے، ان کی دہلیز پہ جائے، اپنے تعلقات استوار کرے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، 4 قسم کے لوگ ہر قسم کی خصوصیت یا خاصیت کے حامل ہیں، جن کے اندر 4 اچھی عادات پائی جاتی ہیں۔ صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، وہ کون سے 4 خصوصیات ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے کرامت اور بزرگی کا حلہ پہنائے گا۔ جو شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں خاص محل عطا فرمائے گا۔ وہ شخص جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کی دہلیز پہ جاتا ہے، دکھ سکھ کے ساتھ ان کا مونس ہے، انیس ہے، رفیق ہے، ہمدرد ہے، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے، اس کی عمر کے اندر برکت داخل کر دیتا ہے، اس کے حزن کو، غم کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر اس کو عزت سے سرفراز کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے حضرت رقیہ بیمار تھیں بدر کے مقام پر، بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ حضور مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، میں بدر کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں، جہاد کرنا، پھر حضور کی معیت کے اندر غزوہ کے اندر شامل ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا تم گھر رہو، رقیہ کو تمہاری ضرورت ہے، تم اس کے منی دو، وقت پہ کھانا دو، رقیہ کی ڈھارس بندھاؤ، اگرچہ کہ تم رہو گے رقیہ کے پاس لیکن تمہیں بدری صحابی کا فیضان بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ملے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ غزوہ، جنگ اور اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنے کی کتنی قدر و قیمت ہے، لیکن میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیوی کے حقوق اور رشتہ داری کے حقوق کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، عثمان تم گھر کے اندر رہ کے اپنی بیوی رقیہ کی تیمارداری حاصل کر کے اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل